طرف دیکھو، ہم زمین پر رہتے ہیں اور ہمارا صرف ایک ہی سورج ہے جو دن میں بالکل ایک بار مشرق سے نکلتا ہے اور ایک بار مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اس لیے ان کے دعوے کے مطابق دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر ایک کھلی سائنسی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن کیا ہو اگر یہ نام نہاد غلطی سرے سے کوئی غلطی ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر 7ویں صدی کے صحرا سے اٹھنے والی یہ آواز کوئی خامی نہیں بلکہ ایک کائناتی نشانی ہو، ایک کاسمک فنگر پرنٹ ہو، ایک میریکل ہو، ایک معجزہ ہو، ایک ایسی گہری ایسٹرو فزیکل ریالٹی جسے جدید سائنس کی عقل نے بس ابھی سمجھنا شروع کیا ہے۔ آج ہم عربی زبان کی قدیم جڑوں سے لے کر گہری خلا کے حیرت انگیز آربیٹل میکینکس تک کا سفر کریں گے تاکہ اس ایک سوال کا جواب تلاش کر سکیں: سائنسی لحاظ سے ایسا کیسے ممکن ہے کہ دو مشرق یا دو مغرب؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کے بے عیب سٹائلومیٹری کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس میں ہر لفظ کو انتہائی درستگی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آئیے ان الفاظ کی جڑوں، ان کی روٹس کو دیکھتے ہیں۔ عربی میں مشرق کے لیے لفظ جو مشرق ہے وہ شرق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چمکنا یا طلوع ہونا۔ یہ وہ صحیح مقام ہے اور وہ وقت ہے جب کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، جیسے سورج۔ مغرب کے لیے لفظ مغرب جو غرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جانا یا غروب ہونا۔ یہ غروب ہونے کا بالکل درست مقام اور وقت ہے جو ہمارا سورج غروب ہوتا ہے۔ اب عربی زبان کا ایک اور حسن ملاحظہ فرمائیے۔ اردو میں اور انگریزی میں ہم صرف دو چیزیں جانتے ہیں، یا تو ایک یا ایک سے زیادہ، یعنی یا سنگولر یا پلورل، یا واحد یا جمع۔ لیکن عربی زبان میں ایک تیسرا درجہ بھی ہے۔ پہلا ہے واحد یعنی سنگولر، دوسرا ہے تثنیہ یعنی ڈوئل، بالکل دو، نہ ایک نہ تین، صرف اور صرف دو، اور تیسرا ہے جمع یعنی پلورل، تین یا اس سے زیادہ۔ جب کوئی عربی میں تثنیہ یعنی ڈوئل فارم استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب لازمی طور پر بالکل دو ہوتا ہے۔ کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، بس دو، نہ کم نہ زیادہ۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم نے مشرق اور مغرب کے لیے کون کون سی فارمز استعمال کی ہیں۔ جو سب سے پہلا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں واحد سنگولر کا صیغہ ہے، مشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ یہاں قرآن کریم بالکل ویسے بات کر رہا ہے جیسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ایک مشرق اور ایک مغرب، سادہ اور واضح۔ لیکن دوسری جگہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 میں